جی آداب. آپ عالمی انجمن سفیران اردو کا فیس بک لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اردو کی ایک مشہور شاعرہ جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور جن کا اسم شریف ہے سمیرہ عزیز، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں. میں محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگراموں کے لیے وقت نکالیں گی. قبل اس کے کہ ہم محترمہ سے جو ہے وہ باقاعدگی سے گفتگو کریں، میں ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کے ساتھ جڑنے والے تمام جو ہمارے سامعین و ناظرین ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی وساطت سے ہم دنیا کے سامنے نئی نئی شخصیات کو لائیں گے. اور محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور یہ اردو کی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو صحافت سے بھی جڑی ہیں، یہ فلم کی دنیا سے بھی جڑی ہیں. مزید ہم ان سے ہی دریافت کریں گے ان کے بارے میں، جو ہم نے آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں. تو محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی آداب. جی بہت شکریہ. اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو اپنی ایک تازہ غزل جو ہے وہ سنا دیں، ان کی گوش گزار کریں. گفتگو تو ساتھ میں ہوتی رہے گی. ضرور. آپ نے غزل کی فرمائش کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک غزل آپ کے گوش گزار کرتی ہوں. وقتہ ہے کہ میں اصولوں سے بغاوت نہیں کرنے والی. واہ کیا بات ہے! میں اصولوں سے بغاوت نہیں کرنے والی. اصولوں سے بغاوت نہیں کرنے والی، جھوٹے لوگوں کی حمایت نہیں کرنے والی. کیا بات ہے! بہت میں خوب. اصولوں سے بغاوت نہیں کرنے والی، جھوٹے لوگوں کی حمایت نہیں کرنے والی. پیشہ ور مجرموں جو چاہے سزا دو، لیکن صحافی ہوں تو ایسے ہی شیئر کروں گی. مجرموں سے بھی ناطا پڑ جاتا ہے. اچھا، پیشہ ور مجرموں جو چاہے سزا دو، لیکن میں گناہوں کی وکالت نہیں کرنے والی. کیا خوب، بہت عمدہ. بغاوت نہیں کرنے والی، جھوٹے لوگوں کی حمایت نہیں کرنے والی. پیشہ ور مجرموں جو چاہے سزا دو، لیکن میں گناہوں کی وکالت نہیں کرنے والی. اور ملاحظہ کیجئے، صرف اردو سے ہے پیدائشی رشتہ میرا، صرف اردو سے ہے پیدائشی رشتہ میرا. میں کبھی اس کی تجارت نہیں کرنے والی. بہت خوب، بہت خوب. اردو سے ہے پیدائشی رشتہ میرا، میں کبھی اس کی تجارت نہیں کرنے والی. اور وہ کوئی اور ہیں جو روتے ہیں رونا اپنا، وہ کوئی اور ہیں جو روتے ہیں رونا اپنا. میں مقدر سے شکایت نہیں کرنے والی. میں 21ویں صدی کی مقدر سے شکایت. وہ کوئی اور ہیں جو روتے ہیں رونا اپنا. میں مقدر سے شکایت نہیں کرنے والی. میرے کردار پہ تم رائے لکھو تو بہتر، میرے کردار پہ تم رائے لکھو تو بہتر. میں کبھی خود کی وضاحت نہیں کرنے والی. بہت خوب، بہت خوب. بغاوت نہیں کرنے والی، جھوٹے لوگوں کی بہت عمدہ، حمایت کرنے والی. بہت عمدہ. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اوصاف احمد قریشی، ڈاکٹر محمد ارشاد اصغر صاحب، ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، ابرار چودھری صاحب، راکیش کمار صاحب جو جڑے ہیں.
اور اس کے علاوہ ہماری انجمن کے صدر محترم ڈاکٹر عبدالرشید مناز صاحب جڑے ہیں، وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اور باقی ہمارے سامعین و ناظرین بھی. تو سامعین ہمارے ساتھ آج ہیں سمیرہ عزیز صاحبہ. تو سمیرہ عزیز صاحبہ، آپ کلمی نام کیا اختیار کرتی ہیں، یعنی تخلص کیا استعمال کرتی ہیں اپنے کلام میں؟ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اپنے آبائی وطن سے متعلق کہ سعودی عرب کے آپ کس شہر میں مقیم ہیں؟ قلمی نام آئی تھنک جب میں نے شاعری اسٹارٹ کی تو مجھے اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ کوئی قلمی نام بھی ہونا چاہیے. جی یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر شاعری ہوتی ہے اور آپ یا تو شاعر ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. تو جب تک مجھے یہ میں نے ہوش سنبھالا کہ قلمی نام بھی ہوتا ہے شعرا کا، اس ٹائم پر سمیرہ عزیز نام جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں مگر اس کو جاننے والے لوگ تھے. میرا اپنا ایک جی حلقہ تھا، بچپن سے میں لکھتی آئی ہوں. اس وجہ سے آپ نے میرا پس منظر پوچھا تو لکھنؤ جو ہے جی میرے آبا و اجداد کا تعلق وہاں سے تھا. اور میرے لکھنؤ سے. جی بالکل. تو جو میرے آبا و اجداد تھے پھر انہوں نے جو ہے سلہٹ بنگلہ دیش میں انہوں نے جو ہے وہاں پر یہ آئے تھے 1947 کے ٹائم پہ، اور پھر سلہٹ سے ہی کراچی آئے تھے. جی تو جو میرے آبا و اجداد تھے ان کے منہ سے میں نے لکھنوی اردو سیکھی، اور اس کے بعد جب کراچی میں میری تعلیم حاصل ہوئی تو وہاں اردو پڑھنے کا جب موقع ملا تو میں نے اپنے ذاتی ایک کہنا چاہیے جو میرا رجحان تھا اردو کا، مجھے اردو سے پیار تھا، تو اس وجہ سے پھر اسی حوالے سے جو میری اردو پروان چڑھی تو وہ لکھنوی انداز سے پروان چڑھی. ویسے میں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی ہوں، اور میرے جو والدین تھے وہ سعودی عربیہ آ گئے تھے، پھر امریکہ چلے گئے تھے. تو یہ کاکٹیل سا خاندانی پس منظر ہے. لیکن میں کیونکہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی ہوں، سعودی منسٹری آف میڈیا نے ہی میری تربیت کی صحافت میں، اور میں جی سعودی نیشنل، تو میرا جو وطن ہے وہ سعودی عربیہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا آپ محترمہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو عصری تعلیم ہے وہ کہاں تک حاصل کی، اور پڑھائی کا سلسلہ کس ڈگری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا؟ نہیں، اختتام پذیر تو ابھی تک نہیں ہوا. پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ، بہت خوب. میں نے جو ہے اصل میں میری شادی ہوئی تھی، میں 16 سال کی تھی اور اس وقت میں 11 گریڈ میں آئی تھی. جی اور میں نے بس بتا دیا تھا اپنے ہسبینڈ کو بھی پہلے سے کہ اگر مجھے پڑھنے سے روکا نہیں کیا، جس گھرانے میں میں اسی گھرانے میں شادی کروں گی. اچھا تو میری جو پھوپھی تھی ان کی لکھنؤ سے شادی ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، مکہ میں، اچھا سعودی گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو میری جو شادی ہے وہ اپنی اسی پھوپھی کے سعودی گھرانے میں ہوئی ہے، مطلب میری پھوپھی کے بیٹے سے میری شادی ہوئی ہے جو کہ ایک سعودی گھرانہ ہے. جی اور وہاں بھی ظاہر ہے پھر اس حوالے سے مجھے اپنے جب میں سسرال آئی تو مجھے لکھنوی اردو ہی سننے کو ملی، اور اپنی پڑھائی میں نے جاری رکھی اسی حوالے سے. اور obviously اتنا آسان نہیں ہوتا ہے شادی کے بعد پڑھنا، اور خاص طور پہ یہ کہ پھر کافی قسم کی ایشوز رہتے ہیں جب آپ بہت سارے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور آپ کافی ایکٹیو ہوتے ہو. آپ اردو میں بھی شاعری کر رہے ہو، آپ اپنے لکھنے لکھانے کا شوق بھی، پھر آپ صحافت میں آ جاتے ہو، پھر آپ ماں بھی بن جاتی ہو، پھر آپ کی پڑھائی بھی جاری ہوتی ہے. تو میں نے گریجویٹ کیا تھا، اور ایون میرے جو بیچلرس جب گریجویشن کے میرے ایگزامس تھے تو میری بیٹی جو ہے وہ نوزائیدہ تھی. تو ٹھیک. اس ٹائم پر بڑی مشکل سے میں ایگزام دینے پہنچ سکی تھی. میں اللہ میرے سے دعا کرتی تھی کہ کہیں کلیشنگ نہ کر دینا، پتہ چلا میری بیٹی کی پیدائش کا دن اور میرے امتحان کا دن بھی ہے ایگزام لکھنے کے لیے، یا تو بیٹی پہلے پیدا ہو چکی ہو یا بعد میں پیدا ہو جائے مگر ایگزام کے دن کچھ نہ ہو. جی جی زندہ ہوں گی تو ایگزام دے دوں گی. تو یہ کشمکش تھی. الحمدللہ نوزائیدہ بچی تھی میرے گود میں نے ایگزامز دیے تھے. پھر میں نے ماسٹرز کیا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جی اور اس کے بعد میرا ٹریننگ میری ہوئی تھی اس میں جرنلزم اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے سعودی ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ کے پرنس احمد بن سلمان تھے جو ہمارے جو بادشاہ ہیں بن سلمان، ان کے بیٹے تھے. تو ان کو جو ہے ان کا ایک ہدف تھا کہ وہ غیر ملکی زبانوں میں
صحافی پیدا کروں. تو میں اس دور کی اردو صحافی ہوں 22 سال پہلے, جی اور اردو زبان میں صحافت کر رہی ہوں. یہی میرا زون بنتا ہے سعودی عربیہ کے بارے میں اردو زبان میں جو بھی جواب دینا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد میں نے جو ہے ماس کمیونیکیشن اور فلم میکنگ میں پڑھنے کے لیے میں انڈیا گئی تھی, ممبئی آئی تھی, جی اور وہاں سے بھی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی. اب عثمانیہ یونیورسٹی میں جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن وغیرہ کی تیاریاں کی تھی تو کورونا وغیرہ بھی بیچ میں آ گیا. تو جی اب میں یہاں دوبارہ اپنا یہ پی ایچ ڈی پورا کرنے کے لیے آؤں گی. یہ بہت اہم تحقیق ہے. سعودی عربیہ میں وہ اردو خاندان جو سعودی ہیں, جی اور کیونکہ سعودی عربیہ میں اولین زبان تو عربی ہی ہے, اور یہاں پر اب ویژن 2030 کے بعد دوسری زبانوں کو بھی بڑی اہمیت اور رفاقیت دی جا رہی ہے, دینی بھی چاہیے. جی تو میں ان 100 سعودی خاندانوں پر تحقیق میں نے کی ہے جو اردو بولتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, مگر ان کی پہلی جو زبان ہے وہ عربی ہے, جی کیونکہ وہ ایک سعودی خاندان ہے, مگر وہ اس درجے پہ اردو سمجھتے ہیں, بولتے ہیں کہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں. ان میں ایک اچھا سعودی میں بھی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو سعودی عربیہ کو یہ تحقیق اردو دنیا سے کنیکٹ کرے گی. دوسرا یہ کہ اردو زبان کی بھی ترقی و تشکیل ہو سکے گی, اور یہ پتہ چل سکے گا کہ غیر لوگوں میں, اجنبی لوگوں میں اردو کیوں اس قدر سرائیت کر رہی ہے, وہ کون سے عوامل ہیں کہ وہ اردو سیکھ پاتے ہیں, اردو جان پاتے ہیں, اور اردو سے محبت کر پاتے ہیں. تو اردو کی جی صحیح پیرائش کس طرح کی ترقی کی جائے, اس جانب جو ہے اردو کے جو محبت کرنے والے ہیں وہ قدم بڑھا سکیں گے. جی جی اچھا. اس کے علاوہ محترمہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ادبی دنیا میں کب قدم رکھا, اور اب تک آپ کی کتنی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں, یا پھر ابھی آپ نے بسم اللہ ہی کی ہے اس فیلڈ میں, ہمیں بتائیے گا اور ہمارے سامعین و ناظرین کو. اچھا, ادبی دنیا میں نے قدم رکھا تھا جب میں 9 سال کی تھی, ماشاء اللہ. اور بچوں کے رسالوں میں لکھتی تھی. اچھا اچھا تو چھوٹا سا اس زمانے میں ایک کپ ملا تھا, میرے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ تھا. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ میں میری کہانیاں شائع ہوتی تھی تو میں خاندان والوں کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی کہ دیکھو دیکھو میری کہانی شائع ہوئی ہے, اور کوئی سیریس بھی لینے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک. جب میں 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا کہ میں تو جو میری کہانی آئی ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بچوں کا رسالہ تھا, تو وہ بہت ہنسے, اچھا کہنے لگے اب تمہاری شادی ہو گئی, اب تم بڑی ہو گئی ہو. میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ میری بیٹی رائٹر ہے, وہ کہے گا کدھر لکھتی ہے, تو کیا میں بچوں کا رسالہ دکھاؤں گا. اچھا تو سوچا ہاں اب تو میری شادی ہو گئی ہے, میں بچوں کے لیے تو نہیں لکھوں گی اب. تو پھر میں نے بڑوں کے لیے لکھنا شروع کیا, تو پھر شائع بھی ہونے لگا. تو اچھا, آپ نے ایک چیز کا تو ذکر خود ہی کر دیا, جی ایک چیز کا ذکر تو آپ نے خود ہی کر دیا کہ آپ کو 9 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی ٹرافی ملی. مگر یہ بھی بتائیے کہ اس کے علاوہ آپ کو بعد میں کن کن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ بعد میں تو بہت سارے ایوارڈ ملے, اور ابھی بھی مل رہے ہیں الحمدللہ. میں بلکہ اردو دنیا کی بھی بڑی شکر گزار ہوں, جو اردو کے لوگ ہیں, اردو کے شائقین ہیں, وہ بھی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور جی مزید ہے نا, آپ اس چیز کے لیے, کیونکہ آپ ظاہر بزنس کر رہے ہو, میڈیا میں ہو, تو اردو کی جب حوصلہ افزائی ہوتی تو اور دل چاہتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کام کرنا چاہیے. لوگ ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مجھے گریٹ وومن ایوارڈ ملا تھا 2016 میں, ملا تھا گریٹ وومن ایوارڈ آف دا مڈل ایسٹ. اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایوارڈز مجھے مل چکے ہیں, مختلف جی جرنلزم میں کافی ایوارڈ ملے ہیں, صحافت میں, اردو صحافت میں بھی, کیونکہ اردو زبان میں ہی مجھے صحافت میں لایا گیا تھا. اہداف جی ہوتے ہیں, ابھی میں سعودی گورنمنٹ میڈیا کی جرنلسٹ ہوں, تو اس کے لیے کام کر رہی ہوں. اور کون کا ایک لسٹ ہے بہت بڑی ایوارڈز کی. اچھا, بہت سی ایک بڑی لسٹ ہے جو آپ کو. پڑھنے آئی تھی ادھر انڈیا میں, ممبئی میں, تو مجھے یہ جو ہوم منسٹر ہیں محمود جی صاحب, انہوں نے بھی ایوارڈ دیا تھا, مولانا بہت خوب. ابوالکلام نے, اور ٹھیک. اس طرح کافی سارے ایوارڈ ہیں. بہت خوب بہت خوب.
یہ اردو دنیا کی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے جڑتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور خصوصی وہ لوگ جو بر صغیر ہند و پاک سے باہر اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ، آپ شاعری کے علاوہ آپ نے دوسری کن اصناف میں جو ہے وہ طب آزمائی کی ہے؟ جیسے ایک صحافت کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی کسی فیلڈ میں؟ شاعری کے علاوہ اوبیسلی کیونکہ میں صحافی ہوں تو نیوز رپورٹنگ ایز این انویسٹیگیٹو جی جرنلسٹ میں کام کرتی رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے کافی فلمیں لکھی ہیں۔ جی سعودی عربیہ میں وومن رائٹس پہ فلمیں میں نے اس ٹائم پہ بنائی، سب قانونی طور پر لیگلی۔ جی اس میں پرمیشن مل جاتی تھی کیونکہ ظاہر ہے میں گورنمنٹ جرنلسٹ ہوں، لیکن اس زمانے میں وہیں کے قوانین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وومن رائٹس پر فلمیں بنانا، تو عام لوگ جو ہیں ایک تو وہ اس چیز کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی خاتون بھی صحافی ہو سکتی ہے، مطلب 22 سال پہلے۔ اور اس کے بعد فلموں کی شوٹنگ لیگلی کر رہے ہیں جدہ کی سڑکوں پہ، وہاں پر تو لوگ بھی جو ہے فلم کو فقط سمجھتے نہیں تھے، لوگوں کو ماس میڈیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ماس میڈیا ایک ماس کمیونیکیشن ایک نیا عنصر تھا، جی اور اس ٹائم پر اگر آپ صحافی ہوں تو آپ جرنلزم سبجیکٹ میں بھی ماسٹرز کر پا رہے ہوتے تھے، ماس کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا۔ اور ماس میڈیا جب آیا کہ پھر فلم جو ہے وہ اسی میں اس کا ایک حصہ بن گئی، لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے تھے، لوگ پرنٹ میڈیا سے باہر آ رہے تھے اور لوگ زیادہ جی یوٹیوب کا زمانہ شروع ہو رہا تھا۔ پھر اس وجہ سے میں فلمی دنیا میں نے قدم رکھا تھا، تو میں نے فلمیں اس زمانے میں لکھی، تو میں نے جی فلمیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ افسانے بھی میں نے بہت لکھے ہیں۔ جب میں نے بچوں کے جی رسالے بڑوں کے رسالوں میں اچھا، قدم بچوں کا رکھا ادب لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی کہانیوں بہت کے بعد، خوب۔ اور جی ڈرامے لکھے ہیں، کچھ ڈرامے انشاءاللہ کورونا کی وجہ سے پینڈنگ میں چلے گئے تھے، تو وہ سلسلہ وار ڈرامے جو ہیں ان کی شوٹنگ کا بھی آغاز ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں خود اتنی زیادہ اس میں چلی گئی ہوں، مطلب بزی ہو گئی ہوں مختلف کاموں میں، تو اپنا اسکیڈول ہی مجھے مینیج کرنا جو ہے وہ ہر پروجیکٹ پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جی خبریں لکھنے کے علاوہ میں نے کالم نگاری بہت کی سعودی جی غزل میں۔ اردو نیوز میں سچ تو یہ ہے کہ وہ میرا کالم بہت مشہور تھا۔ سعودی غزل میں جب میں آئی تو میں نے آواز بھی وہاں سے نکالتی تھی جو کہ ہفتہ وار تھا، اور روزانہ جی سعودی غزل میں سینئر انٹرنیشنل ایڈیٹر تھی، اور وہ انگلش کا نیوز پیپر تھا۔ تو آواز کے لیے بھی، اور کالمس تھی، ایوری منڈے میرا کالم آتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اصناف میں، ہر صنف میں ہی میں نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ادب کی دنیا لے لیجئے یا خبروں کی دنیا لے لیں، تو جہاں جہاں بہت فیچر خوبصورت لکھتی تھی، فیچر جہاں لکھے، ٹھیک ہے، جہاں ٹھیک۔ اچھا، آپ ہمیں اور ہمارے سامعین و ناظرین کو یہ بتائیے کہ صحافت سے جڑے ہوئے آپ کو مدت ہو گئی ہے، آپ کے ملک میں یعنی سعودی عرب میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً ایک خاتون صحافی کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا اب تو نہیں ہونا پڑتا۔ 22 ہے؟ سال جی پہلے والی بات بتاؤ۔ اچھا، 22 سال پہلے کیا ہوتا تھا وہی بتا دیجیے گا۔ اچھا، 22 سال پہلے تو یہ تھا کہ میں تو اولین صحافیوں میں سے تھی، عورتیں تو صحافی ہوتی ہی نہیں تھی یہاں پہ، یا تو جی وہ ڈاکٹر ہوتی تھی یا ٹیچر ہوتی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ خود میرے ہی فیملی میں سعودی خاندانوں میں عورتیں بس یہی کام ہوتی تھی، بھئی جس کو بھی نوکری کرنی ہو تو یا ٹیچر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے۔ جب میں جی صحافی بنی تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں کام کیا کرتی ہوں، بس سب کو بتاتا یہ اخبار میں کام کرتی ہے۔ اچھا اور اس کے بعد میں وہاں پر اسٹنگ آپریشنز کر رہی تھی، ظاہر ہے مجھے تربیت دی گئی تھی، تو یہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے تھے یہ بڑے ان کو برا لگتا تھا، کہتے تھے سب سے پہلے تو عورتیں صحافت میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گائنوکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی بالکل خواتین کی چیزوں پہ خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہتے تھے اچھا پھر یہ صرف کبسہ اور بریانی کی ترکیب لکھے گی بس۔ اب اچھا مجھے یہ جو مجھے سکھایا گیا ہے، یہ میں کبسہ اور بریانی تو نہیں سکھائی گئی ہے مجھے کہ میں نے یہ لکھنا ہے اس کی ریسیپی۔ جی تو ہم لوگ پھر زیادہ میں سامنے نہیں آتی تھی، اپنے ہدف پورے کیے، اپنے پروجیکٹس پورے کیے۔
یہی مطلب کام میں کر رہی ہوتی تھی. تو لوگوں کو وہاں پر ایز اے صحافی کسی عورت کو ایکسیپٹ کرنا میرے اپنے کولیگز میں بہت جی مشکل تھا. تو ان کا ایک الگ نیوز روم تھا, میرا ایک الگ بند سا پنجرے کی طرح سے آفس تھا. تو میں انٹریکٹ نہ کر پانے کی وجہ سے اپنی قابلیت اور تربیت کے تحت کام نہیں کر پا رہی تھی. اچھا شروع میں تو میں چپ رہی اور بڑا میل ڈومینیٹڈ تھا. پھر میں نے بڑا اپنا منہ بند کر لیا, لوگوں نے مجھے ہراساں بھی کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیا, میں لیگل کام کر رہی ہوں, اتنی بڑی میرے پاس سپورٹ ہے, تعلیم ہے میرے پاس, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس میرے جتنا تجربہ اور تعلیم نہیں ہے, بلکہ ان کو سعودی پالیسی بھی نہیں معلوم, وہ فالوورز ہیں, اور میں ڈیسیشن لے رہی ہوں, اور میں کیوں بھائی میں رہوں, اور باقاعدہ میں ایک تربیت کے ساتھ لائی گئی ہوں. تو پھر میں نے بھی سامنے آنا شروع کر دیا. وہ جو میرے اندر کی ایک جرت اور بہادری تھی وہ باہر نکل کے آئی. پھر تو ایک جی چکنا گھڑا جیسے انسان ہوتا ہے, جو بھی کہنا ہے کہو, جو بھی کرنا ہے کر لو, ہم تو ایسے ہی ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لیگلی کر رہے ہیں. تو بطور عورت ہونا اس وقت سب سے پہلی آپ کی ویکنیس تھی, کمزوری تھی, پہلی چیز. دوسری چیز, صحافی تو ویسے ہی یہاں پر اتنا اس ٹائم پہ میڈیا تھا نہیں, آپ نے یہ کہنا ہے ایسے کہنا ہے. وہ جو چیلنجز تھے اس وقت یہ تھا کہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ نے اگر غلطی کی تو آپ کی 3 دن کی سیلری نہیں کٹے گی, آپ کی 3 جی دن کی جیل ہوگی. ٹھیک آپ نے غلطی کی, آپ جیل جاؤ گے 3 دن کے لیے. تو اس میں بہت سمجھداری کے ساتھ, سوچ کے, فوکس کے ساتھ جو ہے نا کام کرنا پڑتا تھا. اب روزانہ کے حساب سے ایک پوری سرات پہ چل رہے ہوتے تھے, نیچے کھائی ہے, اور آپ بغیر غلطی کیے 14 سال لگاتار آپ کام کرو, تو اس میں بڑا سمجھنے کا, سیکھنے کا موقع ملا. ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے دوسرے ممالک کے جرنلسٹوں کی طرح, کچھ بھی ہوتا ہے پروف وغیرہ ہوتے نہیں ہے, کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں. ہم نے اپنا کام اچھے سے, سلیقے سے, ایمانداری سے کرنا سیکھا, اور اب وہی ہماری ایک روش بن گئی ہے, عادت بن چکی ہے. ہم جیسے بہت میں نے خوب بولا, میں پھولوں سے بغاوت نہیں کرنے والی, وہ یہی وجہ ہے کہ بہت آپ خوب ایک مستعد اور اصولی ماحول سے جب نکلتے ہو, تو اس دور میں ان خصلت اور ان عادتوں کی واقعی بس ضرورت ہے. تو میں بڑی شکر گزار ہوں کہ ہمیں اتنی سختی پہ رکھا گیا. ہم نے آزادی کی قیمت سیکھی. آج جب ہمیں آزادی ملی ہے, اب دیکھیں کہ میں ابھی اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی ہوں, ہم پوری کمپنیاں چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنی حدود معلوم ہے, اور ہم نے ایسے ایسے تجربات لیے ہیں کہ اب ہمیں اپنا پتہ ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, آپے سے باہر نہیں ہونا ہے. جی لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی, یہ عورتوں کو تو گاڑیاں چلانے کی اجازت ملے گی, یہ تو آپے سے باہر ہو جائیں گی, اور یہ دیکھو دنیا نے دیکھا ہمیں ڈرائیونگ کی اجازت ملی, ہم کہاں آپے سے باہر ہوئیں. جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے, عمدہ طریقے سے سامنے لایا گیا ہے, اور ویژن 2030 کے تحت اب ہم لوگ ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جی زیادہ محنت کرتی ہیں. اور میں تو جب اخبار میں تھی تو میں اپنے میل تھے, تو میں تو اپنے کام کی تعداد لکھا کرتی تھی, اور میں نے باقاعدہ دیوار پہ نوٹ بک لگایا تھا, یہ میں کام کرتی ہوں. اور یہ اتنا زیادہ, کیونکہ ہم لوگوں میں نا کہتے ہیں نا, کسی کو دبایا جائے وہ بڑی جرت سے اوپر آتا ہے, بالکل تو ہم لوگوں میں وہ چنگاری تھی, وہ آگ تھی تمام عورتوں میں. جی میں نہیں ہوں تو کوئی پہلی جرنلسٹ بنی, کوئی پہلی فلم میکر بنی, میں بالی ووڈ میں فرسٹ سعودی فلم میکر ہوں. اور ہم لوگ جو فلمیں بھی بنا رہے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ اپنے ویژن 2030 کو یا اپنے ملک کے لیے جب جرنلسٹ فلم بناتا ہے, اس کو کیسی فلم بنانی چاہیے, بالکل ویسی ہی فلم ہے جسے معاشرے میں بہتری کے انقلاب آتے ہیں. جی اس زمانے میں جس قسم کی بھی پرابلمیں ہوئیں, وہ کوئی بھی خاتون جو انڈیا میں رہنے والی خاتون ہے, اگر وہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کو کس طرح کی دقیانوسی سماج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا سماج بھی دقیانوسی تھا, اور نہ سر نہ پیر, کچھ بھی بولتے تھے, کچھ بھی کرتے تھے. اور جب آپ کے پاس رائٹ بھی نہ ہو, مجھے تو انڈیا کی خواتین جو ہے نا بڑی, میں وہاں گئی, جی میں نے جی وہاں اچھا آپ نے فلم کی بات کی, تو فلموں میں آپ نے جو کام کیا وہ ہدایت کار کے طور پہ, فلم ساز کے طور پہ, یا پھر اداکارہ کے طور پہ کیا ہے فلموں میں جو پریکٹیکلی جو کام ہے؟ جی, میں نے فلموں میں جو کام کیا وہ فلم میکر کے طور پہ کام کیا, پروڈیوسر کے طور پہ ٹھیک فلموں کو بنانا, اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ٹھیک تھا. جو لمار, حیات, خمسہ علیہا, یہ سب عربی فلمیں ہیں, شارٹ فلمیں ہیں, جی اس زمانے میں بنائی تھی. جب میں انڈیا میں گئی, فرسٹ سعودی فلم میکر ایز اے بالی ووڈ مجھے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں پہلی سعودی تھی جس کو وہ لائسنس ملا تھا فلم بنانے کے لیے.
اس سے ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ بالی ووڈ نے تو مجھے قبول کر لیا ہے. میں پڑھ کے جب سعودی عربیہ آئی میرے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا آنے دو وقت. ایکسٹریمسٹ لوگوں نے میرے بارے میں افواہ آئی تھی. تو جب وہ لائسنس لے کے میں آئی میں نے کہا یہ دیکھو بالی ووڈ والوں نے تو مجھے قبول کر لیا ہے, میں وہاں جا کے فلمیں بناؤں گی, مگر میں وہاں کیوں بناؤں, یہ میرا ملک ہے, مجھے یہاں کام دو. بس مجھ میں ایک کمی ہے کہ میں عورت ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے اور شاید میں مردوں سے زیادہ اب اپنی قابلیت اور تجربہ لے چکی ہوں. جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دو. ماسٹرز میں نے کر لیا ہے, ماسٹرز کرنے کی پاداش میں فلم میکر میں بن کے آ گئی ہوں, ڈال دو جیل میں. اور کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ لائسنس دے دیا. یہ سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی جو بنیاد ہے نا, یہ ایسی پڑی تھی, پڑھ کے آئی تھی تو جیل میں لائسنس مل گیا تھا. تو بس فلم میکر میں اس لحاظ سے کہلاتی ہوں. ایکٹریس میں کس طرح سے, جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے نا تو وہ آپ کو مجھے فیلڈ میں بھیجتے تھے, شوٹنگ میں بھیجتے تھے تاکہ میں تجربہ لوں. تو میں وہاں ٹیم کا حصہ بن کے بالی ووڈ کی فلموں میں پروڈکشن ٹیم کا حصہ تھی. تو انہوں نے مجھے اسٹیج شو کے لیے بھی بھیجا. وہ منشی پریم چند کے اسٹیج شوز تھے جو کہ اردو کے اسٹیج شوز تھے. اس میں جو ہے مجھے پسند کیا گیا تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا, میں کبھی بھی اداکارہ بننے نہیں گئی تھی, میں فلم میکر بننے گئی تھی. لیکن ٹاورز جو ہے نا وہ مل گئے تو میں نے کہا اس طرح تو میرا کام آسان ہو گیا, مجھے کریڈٹ آورز میرے پورے ہوں گے, میں جلدی جلدی اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس آ سکتی ہوں. تو وہ اس حساب سے پھر وہاں پر وہ جو کالج کے لڑکے لڑکیاں تھیں ان کو اردو کی طرف اتنا ان کا رجحان نہیں تھا. وہ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے, وہ شو دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ ان کو دیکھنا تھا کہ سعودی ہے, اردو بول رہی ہے, ایکٹنگ بھی کرتی ہے, بغیر گلی سرین کے روتی ہے. میں اپنے پرابلم لے کے نا محسوس کر کے روتی تھی. اس میں مجھے رونے دھونے والے سارے لیڈ رول ملے جب لوگوں نے مجھے دیکھنے آنا شروع کر دیا. اور وہیں سے جو حیدرآباد والوں نے مجھے بلایا تھا, 3 دن کی چھٹی ملی تھی مجھے, تو انہوں نے بلا کے 2,500 حیدرآباد کی لڑکی ہوتی ہے اس ہال میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور بہت سارے منسٹرز وہاں پر آئے ہوئے تھے اور بہت اچھی حوصلہ افزائی تھی وہ. تو کہنا یہ چاہ رہی تھی میں کہ اداکارہ میں نے اپنے اس ٹائم پہ ڈسکور کیا. اور میں یہاں پہ آئی, پتہ نہیں میرے لائسنس میں ان لوگوں نے ایکٹر بھی لکھا ہوا ہے, فلم میکر صحافی وغیرہ لکھا ہوا ہے, تو ایکٹر بھی لکھا ہوا ہے. ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں تھوڑا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارے پاس تو کرنے کو باتیں بہت تھیں. اب ہم صحافی سمیرہ عزیز اور فلم ساز اور ہدایت کار سمیرہ عزیز سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ شاعرہ کا روپ دوبارہ سے دھار لیں اور ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو چند اشعار سے جو ہے نا وہ محظوظ کریں. کچھ ریکویسٹ آ رہی ہیں اس سلسلے میں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ اشعار جو ہے اپنی اس غزل سے ہمارے سامعین کی گوش گزار کریں. جی اچھا, سمیرہ عزیز میرا نام ہے اور اردو طبقہ مجھے سمیرہ عزیز کہتے ہیں وہ اپنے اردو کے انداز میں, لیکن سمیرہ عزیز میرا نام ہے. تو یہ میں نے کہا بڑی سی کر دوں. جی غزل جو ہے مقطع ملاحظہ کیجیے کہ خاموشی جسم پہ اوڑے ہوئے اداس درخت. واہ بہت خوب. جسم پہ اوڑے ہوئے اداس درخت, کھڑا ہے دھوپ میں برسوں سے بے لباس درخت. خاموشی جسم پہ اوڑے ہوئے اداس درخت, کھڑا ہے دھوپ میں برسوں سے بے لباس درخت. اور میں سر چھپائے کھڑی دھوپ میں کہاں جاؤں, میں سر چھپائے کھڑی دھوپ میں سر چھپائے کھڑی دھوپ میں کہاں جاؤں. دوبارہ سے ملاحظہ کیجیے کہ میں سر چھپانے کڑی دھوپ میں کہاں جاؤں, میں سر چھپانے کڑی دھوپ میں کہاں جاؤں, نہیں ہے دور تلک میرے آس پاس درخت. خاموشی جسم پہ اوڑے ہوئے اداس درخت, کھڑا ہے دھوپ میں برسوں سے بے لباس درخت. میں سر چھپانے کڑی دھوپ میں کہاں جاؤں, نہیں ہے دور تلک میرے آس پاس درخت. اور بہت کرے گا تمہیں
دھوپ سے بچا لے گا. بہت کرے گا تمہیں دھوپ سے بچا لے گا, بجھا نہ پائے گا لیکن تمہاری پیاس درخت. بہت کرے گا بہت تمہیں عمدہ. دھوپ سے بچا لے گا, بجھا نہ پائے گا لیکن تمہاری پیاس درخت. اور جو میرے اپنے تھے رستے میں مجھ کو چھوڑ گئے. کیا کہنا ہے. جو میرے اپنے تھے رستے میں مجھ کو چھوڑ گئے, نہیں ہے تیرے سوا کوئی غم شناس درخت. یہ میرے رب بہت کی. خوب. جو میرے اپنے تھے رستے میں مجھ کو چھوڑ گئے, نہیں ہے تیرے سوا کوئی غم شناس درخت. اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ سمیرہ کھائیں گی نفرت کی دیمکیں کیسے. سمیرہ کھائیں گی نفرت کی دیمکیں کیسے, ہمارے پیار کی ہے اصل میں اساس درخت. بہت خوب, بہت خوب, بہت عمدہ. کھائیں نفرت کی دیمکیں کیسے, ہمارے پیار کی ہے اصل میں اساس درخت. خاموشی جسم پہ اوڑے ہوئے اداس درخت, کھڑا ہے دھوپ میں برسوں سے بے لباس درخت. میں بہت سر خوب, بہت خوب. دھوپ میں کہاں جاؤں, نہیں ہے دور تلک میرے آس پاس درخت. کیا کہنے, کیا کہنے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اچھا محترمہ, آپ یہ بتائیے کہ اردو کی نئی بستیوں میں سعودی عرب سر فہرست ہے. آپ بتائیے کہ سعودی عرب میں اردو کا مستقبل کیا ہے. کیا یہ زبان وہاں گنے چنے لوگوں تک ہی محدود ہے, یا اس کی زبان کی بڑھنے کی وہاں پر مواقع جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یا زمانے میں. اچھا, سعودی عربیہ میں اردو کا مستقبل اس لیے بہت روشن ہے کیونکہ اب آپ نئی پالیسی دیکھیں جسے ہم ویژن 2030 کہتے ہیں. جی. اس میں زیادہ عالمگیری پالیسیز ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ دوسری زبانوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں. جی. ایک زمانہ تھا جیسا کہ ہمارے ولی عہد نے کہا کہ ہم 30 سال سے غلط چل رہے تھے. اپنی زبان سے, عربی سے محبت ہونا سب کو ہونی چاہیے. جن کی اردو زبان ہے, مادری زبان ہے, ان کو اردو سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں بھی عربی سے محبت ہے, لیکن ہم 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اب نہیں رہ سکتے. جسے ایک مقولہ ہے انگلش میں, the world has become a global village. اب دنیا سمٹ کے ایک دم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو گئی ہے. آپ کو ایک دوسرے کی زبان آنا, ایک دوسرے کو اس طرح سے ضرور. احترام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. 22 سال پہلے ہم نے یہ نقطہ فکر اپنایا تھا, جبھی کوشش کی تھی کہ دوسری زبانوں میں بھی ہم اپنے سعودی جرنلسٹ پیدا کریں, جس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اپنے بارے میں لوگوں کو کیسے بتائیں. وہ تو ہمارے لیے عربی نہیں سیکھ سکتے, ہم نے ان سے انہی جی. کی زبان میں بات کرنی ہے. اگر ہم نے پاورفل طریقے سے, طاقتور طریقے سے بات کرنی ہے, تو یہی وجہ ہے اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے. اور سعودی عربیہ اردو سمیت تمام دیگر زبانوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ان سے تال میل پیدا کرے. آپ دیکھیں حرمین شریفین میں ایک زبان عربی اور انگلش تھی, جگہ جگہ دائیں موڑے بائیں موڑے غسل خانہ, ایسا ہے نا. جی. اور میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے, اور آپ دیکھیں کہ اردو والے لوگ جب حج اور عمرے پہ آتے ہیں تو اردو والے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں نا حرمین شریفین میں اب اردو بھی لکھی گئی ہے. اچھا. اب آپ سعودی عربیہ میں اردو کا مستقبل کا اندازہ اس سے لگوا لیں. بہت خوب, بہت خوب, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. بر اور اس صغیر بات ہند و کو پاک سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں تو ضرورت پڑتی ہے اس زبان کی, وہاں چیزوں کو سمجھنے کے لیے, راستے معلوم کرنے کے لیے, ہے نا. سڑکوں کا پتہ نہیں چلتا ہوگا, اپنی ہوٹل کا پتہ نہیں چلتا ہوگا. سب کچھ چلتا ہے, ایپس ہیں اردو میں بھی ہیں, ہر زبان میں ہیں, اچھا. اور جی. اردو میں بھی ہے, ہر بڑی زبان میں, اور اردو بھی شامل ہے. تو آپ دیکھیں ٹھیک. اردو کا مستقبل, تو اردو کا بہت مستقبل تو خوب. بڑا سنہرا ہے یہاں پہ. اگر آپ بولیں کہ پہلے اردو کے ساتھ یہاں پر سعودی عربیہ میں کیا زیادتی کی گئی, وہ میں آپ کو بتاؤں گی. جی جی ہاں بالکل, ضرور یہ بتا دیجئے, کیونکہ ہم یہی چیزیں تو جاننا چاہتے ہیں. کیا اچھا زیادتیاں ہوئی اس محبت کی زبان کے ساتھ.
یہاں پر جو اردو میں ہوا، میں اس زمانے میں اردو نیوز میں بزی ہو گئی، آواز میں بزی ہو گئی، سعودی گزٹ میں بزی ہو گئی، بچے تھے، پڑھائی چل رہی تھی، جی صحافت چل رہی تھی. تو یہاں پر جو اردو والے لوگ تھے وہ یہاں پر روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے، اور جی ان بہت شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ انہوں نے یہاں پر اردو میں مشاعرے کیے، یہاں پر انہوں نے اردو ادب کی سرگرمیاں کی. ہم نے بھی ایک سرگرمی سلسلہ کے نام سے ہم نے ایک صرف خواتین کی تنظیم نکالی تھی، اس میں ہم اردو کی بہت سرگرمیاں کرتے تھے، لیکن وہ صرف خواتین کے لیے ہوتی تھی. جی لیکن ہوا یہ کہ جن جن لوگوں نے اردو کی تنظیمیں یہاں بنائیں، انہوں نے اپنے ساتھ سعودیوں کو نہیں شامل ہونے دیا، نہیں شامل نہیں ہونے دیا. نہیں ہونے دیا. اور اچھا مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. یہ لوگ اصل میں اسٹیج پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی سعودی اگر بلا لیتے تھے تو اس کی بڑی اس کو لائم لائٹ ملتی تھی، اس کی تصویریں ہوتی تھیں. اپنے آپ کو اسٹیج کی زینت بنائے رکھنے کے لیے، لائم لائٹ میں لائے رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی مخلصانہ کاوشیں کی نہیں. وہ مشاعرے کرتے تھے، اپنے لیے ہی کرتے تھے، اور اپنے ہی ایک حلقے تک محدود رہتے تھے. وہ کسی سعودی احباب کو شامل کرتی ہے باقاعدہ منظم طریقے سے، لیگل قانونی طور پہ کوئی مشاعرے کر رہے ہیں یا اردو ادب کا کوئی بھی تقریب کوئی کر رہے ہیں، بہت اچھا رہتا. مگر جی انہوں نے جن سعودیوں نے اردو بولی، ان سعودیوں کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جعلی سعودی ہے. اچھا تو سعودی جو ہے وہ کیوں اردو بولے گا؟ اب جب وہ تمہاری زبان بول رہا ہے تو تم نے اس کو احترام دینا چاہیے. مگر تم اس کو بالکل جعلی کیوں کہہ رہے ہو؟ اس بیچارے کے پاس تو ایک ہی ہوائیہ ہے جو سب کے پاس ہے، سارے سعودیوں کے پاس ایک ہی ہوائیہ ہوتا ہے، اور یہاں پر تو ڈوئل نیشنلٹی الاؤڈ ہی نہیں ہے. حلف اٹھوایا جاتا ہے باقاعدہ کہ آپ صرف سعودی رہیں گے، آپ کوئی دوسری شہریت نہیں حاصل کریں گے. آپ اپنے آپ کو ہندوستانی سعودی، پاکستانی سعودی، ٹرکش سعودی، امریکن سعودی کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ سعودی ہیں تو آپ سعودی ہیں، اور قرآن ٹھیک اٹھواتے ہیں. تو آپ ان کو اگر ان کو جعلی سعودی کہو گے، ہندی سعودی کہو گے، یہ تو آپ ان کی بےعزتی کر رہے ہو نا. کیوں نہیں شرمندہ کر رہے ہو؟ ان کا تو قانون ہی نہیں ہے بھائی. ان کے تو ملک میں رواج یہ قانونی طریقے سے پورے مڈل ایسٹ میں ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی الاؤ نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ کسی اور کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. اس طرح تو سعودی عربیہ میں جتنے بھی سعودی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کے آباء و اجداد آئے ہوئے ہیں. تو کیا آپ ان کو جعلی سعودی کہو گے؟ اگر کوئی ٹرکش سعودی ہے وہ اس کی کیونکہ اس کی نانی دادی ٹرکش لینگویج بولتی ہے تو آپ اس کو جعلی سعودی بول دو گے. اسی طرح اردو والوں کے ساتھ جن سعودیوں نے اردو بولی ان کو جعلی سعودی کہہ کے ان کا تمام اڑایا گیا. انہوں نے وہیں پر اردو کو کٹ آف کر دیا، اردو بولنا چھوڑ دی، اردو چھوڑ سننا دیا. چھوڑ ان دی. کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، دل شکنی ہوئی ہے ان کی. دل شکنی ہوئی، جی بےعزتی ہوئی. تو بےزتی. یہ انہوں نے برا کیا. اور جب ان کے روزگار ختم ہو گئے، یہاں پہ سعودائزیشن کا زمانہ آ گیا، بہت سارے لوگ واپس گئے، اور جو ان کی جو ویزے وغیرہ کی چیزیں تھیں بہت مہنگی ہو گئی، تو وہ لوگ اپنا اردو کا دسترخوان لپیٹ کے چلے گئے. جی اب سچویشن یہ ہے کہ میں یہاں اکیلی کھڑی ہوں اردو لیے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں، ہاں نہ کوئی مشاعرے کروانے والا. کتنے سعودی آپ نے پیدا کیے. اگر آپ اردو کی فروغ میں آپ کو واقعی دلچسپی ہوتی ہے، اپنے ذاتی فروغ میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوتی، تو آپ یہاں پر اردو والے سعودی پیدا کرتے، جی ہے نا. تو یہ بالکل ہوا ہے. بالکل. اور یہ لوگ مجھے جواب دیں اس چیز کا. ان لوگوں نے بلا وجہ ویر رکھا ایسے سعودیوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ویر رکھتے تھے. ان کو بیسیکلی پرابلم کیا تھی کہ میں ایک عورت ہونے کے باوجود صحافی تھی. اب ان کی اچھا اپنی گھر کی عورتوں کو آپ مت صحافی بنائیں، ان کو آپ ٹیچر بنائیں، مگر آپ مجھ سے اس لیے نہیں ویر رکھ سکتے کہ میں صحافی بن گئی ہوں. اور میں بالکل. قانون صحافی بنی اور مردوں کی جگہ پہ کام کرتی تھی. بہت سارے ہمارے لوگ تھے کہتے تھے آپ کی شرم نہیں آتی، آپ آدمیوں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. تو میں بولتی تھی لے آؤ آدمی میری جگہ پہ، بولو اس کو سائن کرے، پڑتا ہے غلطی کی ہے. مجھے بھی شوق ہے، میں اے سی میں بیٹھوں، فیمیل ڈپارٹمنٹ میں بیٹھوں گی، ابایا وغیرہ اتار کے آرام سے بیٹھوں گی، اے سی میں بیٹھوں گی. میں یہاں سر منہ لپیٹ کے آدمیوں میں بیٹھی ہوتی ہوں، مجھے کھجانا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. او بھائی میں آدمیوں میں ایسے بیٹھی ہوتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے. مگر لے کر تو آؤ نا، کوئی ہے ہی صحیح نہیں. بات. میں مجبوراً بیٹھی ہوئی ہوں بھائی. مجھے کوئی سکھایا کام گیا کرنے والا ہے نہیں، صرف تنقید کی جاتی. دماغ ہو.
تو میں میرا دماغ ہوتا تھا، اور نہ میں مرد تھی نہ میں عورت تھی، اور میں اسی طرح ڈیزائن ہوں نفسیاتی طور پہ. تو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو صرف دماغ سمجھتی ہوں. اور میں جب داخل ہوتی ہوں یہاں بھی اپنے آفس سے، تو ہم اپنے دل اور جذبات باہر ویسے ہی اتار کے آتے ہیں جیسے جب انسان مسجد میں جاتا ہے نا تو چپل باہر اتار کے آتا ہے، تو ہم اپنے دل اور جذبات باہر اتار کے آتے ہیں، اور صرف دماغ داخل ہوتا ہے، دماغ ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل، آپ وہی ہو جو آپ سوچتی ہو، ہے نا. اچھا، وقت کا خیال رکھنا ہے، اور ایک دو سوال ہمارے بڑے ضروری ہیں اور ان کو ہم کم وقت دیں گے ان سوالوں کو. محترمہ، آپ اردو شاعری میں کس تبدیلی کی متمنی ہیں؟ یعنی آپ کی نظر میں اردو شاعری کس طرح کی ہو رہی ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے تھی؟ میرا کوئی اتنا بڑا قد نہیں ہے جو میں اپنے بڑے بڑے جو ہمارے لوگ ہیں جی میں ان کو کچھ تنقید کر سکوں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. نہیں، لیکن میں اتنی درخواست ضرور کر سکتی ہوں کہ مشکل اردو کو ہی اہمیت نہ دیں، کیونکہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ فارسی نما اردو کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتی، جی کیونکہ دنیا بدل گئی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اردو میں دوسرے الفاظ جذب ہو رہے ہیں، ہونے دیں. اردو تو پہلے ہی ایک لشکری زبان ہے جی نا بھائی، انگلش کو بھی جذب کرنے دیں، جذب کر رہی ہے، اس کو گھلنے ملنے دیں دوسری زبانوں سے، اور جو جیسی بھی اردو بول رہا ہے اس کو بولنے دیں. ایک جگہ جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ یہ تم نے اردو میں غلط لفظ بولا ہے. اگر وہ اب چائنیز ہے اور وہ اپنے چائنیز ایکسنٹ میں اردو بول رہا ہے، اس کو بولنے دیں. بولنے دیں، بے میں شک. عربی ایکسنٹ میں اردو بول رہی ہوں، مجھے بھی بولنے دیں. تو اس بحث میں مباحثے میں مت پڑیں. ہندی اور اردو بہنیں، آپ اگر باہر سے دیکھیں گے، کیونکہ ہم اردو والوں کو باہر کی دنیا سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم اردو اور ہندی کو ایک ہی لیتے ہیں. اگر ہم اردو کو رومن میں لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں لکھنے دیں. جب میں بالی ووڈ میں گئی تھی اور وہاں میں نے جب فلمیں لکھی تو میں نے رومن اردو میں لکھی، کیونکہ ایکٹرز نہیں پڑھ پاتے ہیں عربی حروف تہجی، حالانکہ عربی حروف تہجی عربی میری زبان ہے اور مجھے تو برا منانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کشادہ دلی سے میں نے عربی حروف تہجی کے بجائے میں نے رومن میں اردو لکھی. جی تو اردو کو بہت فروغ یہ ہر طریقے سے سادہ دلی سے اور سلیس زبان میں، شعر کہیں آسان زبان مختصر میں. یہ کہ اردو والوں کو کشادہ دل ہونا ہے اور کسی طرح کی پابندی نہیں رکھنی ہے اگر اس زبان کو فروغ دینا ہے تو. اگر ورنہ اردو فروغ کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. بالکل، یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ مشاعروں کا اردو کے فروغ میں کیا حصہ ہے؟ کیونکہ آپ شاعرہ ہیں اور بذات خود مشاعروں میں شریک ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک تجربہ تو جو عملی تجربہ ہے جو گرانٹ سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہے. اور کیا مشاعروں کی روایت اردو کے فروغ میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے؟ مستقبل میں آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ بالکل، مشاعروں کا ہی تو ایک اصل مطلب اس میں حصہ ہے کہ اردو فروغ. اب وہ مشاعرے چاہے وہ کسی ایونٹ کی صورت میں ہو یا آن لائن ہو، مگر مشاعرے ہونے چاہیے. ٹھیک. مشاعروں کا ہی تو اصل حصہ ہے اس میں، اور سوشل میڈیا پہ مشاعروں کو ہوتے رہنا چاہیے ہے، اور اس کی روایت کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے، اس کو تو جاری رکھنا چاہیے. اور مشاعرے تو ایک بزنس بھی ہے، آپ ایونٹ کریں گے تو یہ تو ایک بزنس بھی ہے. ہاں، میں ایک بزنس وومن ہوں، میری ایونٹ کمپنی ہے، میں مشاعرے کروانا چاہتی ہوں، اس سے میں اردو کو بھی فروغ دوں اور میرا بزنس بھی چلتا رہے. بے تو شک. بالکل. وہ اور چیزیں ختم نہیں ہوتی، وہ چیزیں ختم تو ہوتی نہیں جن کا تعلق پیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تو زیادہ ہی فروغ پاتی ہیں. اور لوگ جو ہے نا وہ دل سے بھی اردو کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اردو کو آپ اردو رسم الخط میں بھی لکھیں تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر کوئی اردو رسم الخط نہیں جانتا، اس کی مجبوری ہے وہ نہیں جانتا، تو اگر وہ کہیں رومن میں لکھ دے تو اس کو بھی لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. وقت کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اب اپنے سامعین و ناظرین سے اجازت چاہیں. سمیرہ عزیز صاحبہ، آپ کا جو نام ہے سمیرہ عزیز صاحبہ، کیونکہ آپ سمیرہ ہاں
سمیرہ عزیز، کیونکہ ہمارا ہاتھ تھوڑا عربی میں کمزور ہے، جس وجہ سے نا وہ تلفظ کے ہو سکتا پرابلم ہو سکتی ہے۔ خیر، جو آپ نے باتیں کی بہت اچھی ہیں، اور ان سے ہمارے سامعین و ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہمارے طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارے ریسرچ اسکالر جو جموں کشمیر میں ہیں، ہندوستان پورے میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا دنیا کے کسی اور ملک میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے پتہ چلے گا کہ باہر کی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو سکرپٹ بہرحال جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے صدر جو انجمن سفیران اردو کے ڈاکٹر عبدالرشید مناز صاحب، انہوں نے کہا کہ سکرپٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ واقعہ ہی سکرپٹ ضروری ہوتی ہے، مگر وہ ہم نے ان کے لیے بات کی ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں، مطلب یہ لپی نہیں جانتے ہیں، رسم الخط جو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی مجبوری ہے اور پھر بھی اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو کو بولنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اپنے احساس کی ترجمانی کہیں کر دیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کشادہ دلی کا سامنا کرنا، وہاں جو ہے مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سمیرہ عزیز صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں انجمن سفیران اردو کے صدر ڈاکٹر عبدالرشید مناز صاحب اور انجمن کے دیگر تمام اراکین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس لائیو پروگرام کو دیکھا، اور بعد میں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سمیرہ عزیز صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شکریہ۔